فجر کی کیا خاص بات ہے؟ سب لوگ صبح چلا رہے ہیں. حیرت یہ ہے جن مذہب میں صبح اٹھنے کی تعلیم نہیں وہ مذہب کے لوگ صبح اٹھ رہے ہیں، اور جس مذہب میں فجر کا حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم کی صدا ہے، وہ مذہب کے لوگ 3 بجے رات تک کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کرسیاں توڑتے ہیں. 2 بجے رات تک کے مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو کب شک کرتے ہوں گے، ایسی ہاکتے ہوں گے. 3-4 بجے جا کر کے سوئیں گے اور 12-1 بجے تک کے اٹھیں گے. یہی ہے. کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے ترقی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے صبح کا سونا، فجر کے وقت کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے، رزق میں تنگی لاتا ہے. اب آپ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں، میں کوئی خطیب نہیں، لیکن ایک فقیر غوث پاک کی چوکھٹ کا آپ کے دروازے پر صدا لگانے آیا ہوں. اللہ والو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اللہ جس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں، فجر نہیں پڑھتے سوتے پڑے رہتے ہیں، تنگی اللہ کر دیتا ہے روزی میں، اور آپ جاتے کس کے پاس ہو؟ تعویذ والے باباؤں کے پاس. حضرت میری روزی تنگ ہو گئی ذرا تعویذ دے دو. جس کی روزی اللہ نے تنگ کی ہو، ہے دنیا میں کوئی ایسا تعویذ کہ اللہ کے تنگ کی بھی روزی کو کوئی کھول سکے؟ تعویذ میں جادو کا علاج ہے، تعویذ میں اللہ کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ جب تیری نماز نہ پڑھنے پہ اللہ نے ناراض ہو کے روزی تنگ کی ہے، تب اس کا علاج کیا ہے؟ نماز پڑھ، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، پھر اللہ تیرے گھر میں ٹھنڈک عطا کرے گا. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، نماز کا تحفہ بھیج. آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک بار مسلمان نمازی بن کر تو دیکھ، پھر دیکھ تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں. واللہ تیرے گھر میں روزی برکت برسے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، تیرے بچے تیرے فرما بردار ہوں گے، تجھے نعمتیں ملے گی، تجھے برکتیں ملے گی. اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو رکھ رکھ کے بھولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتے وہ رزاق ہے، روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا. جس کو اللہ برکت نہیں دیتا اس کا کچھ رہ نہیں جاتا، اور جس میں برکت دیتا ہے تھوڑے میں بہت ہوتا ہے. سمجھاؤں آپ کو؟ سمجھ لو. دیکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو برکت، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کو برکت. یزید مرا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا. یزید مرا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا. اللہ ناراض، برکت نہیں دینا تھی. 8 لاپتہ ہوئے، نہ ان کا پتہ، نہ ان کی قبر کا پتہ، نہ ان کی نسل کا پتہ، نہ ان کا کوئی نام لینے والا. اللہ نے برکت نہیں دی. اللہ اکبر. یزید کی قبر کا نشان بھی مٹا، اس کی اولاد کا نام و نشان بھی ختم ہوا. لیکن حسین ایک بیمار دبلا پتلا زین العابدین چھوڑ کر کے گئے. اللہ راضی تھا، ایسی برکت دی کہ کربلا سے لے کر احمد آباد تک کے دیکھو حسین کے بیٹوں کی ایک قطار نظر آ رہی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے؟ ایک زین العابدین میں برکت دی، باقر اسی سے آئے، جعفر صادق اسی سے آئے، موسیٰ کاظم اسی سے آئے، علی رضا اسی سے آئے، حضرت تقی اسی سے آئے، حضرت نقی اسی سے آئے، حسن عسکری اسی سے آئے، بغداد کے جیلانی اسی سے آئے، اجمیر کے خواجہ اسی سے آئے، احمد آباد کے شاہ عالم اسی سے آئے، سرکار قطب عالم اسی سے آئے. دیکھو اللہ نے برکت دی. ایک چھوڑا تھا، ایک میں برکت کتنی. اللہ برکت دے تو قیامت تک کوئی ختم نہیں، حکومت بھی ختم نہیں کر پائے. اللہ برکت دے تو حکومتیں بھی ختم نہیں. کتنا مٹانے کی کوشش کی حکومتوں نے، حکومتیں ختم ہو گئی، آل حسین ختم نہ ہو. برکت اللہ نے دی، برکت اللہ نے دی. پتا چلا اگر آل میں برکت دے، آل میں برکت دے تو
تو حکومتیں بھی ختم نہیں کر سکتی. حسین نے سجدے میں سر دیا تو اللہ نے آل میں برکت دی. تم سجدوں کے پابند بن جاؤ, اللہ تمہاری مال میں بھی برکت دے گا, تمہاری آل میں بھی برکت دے گا. آپ کہیں گے کیا مال ملتا ہے؟ مال ملتا ہے. میں کہتا ہوں نادان, اپنے نبی کا فرمان پڑھ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ارے جب سجدے میں خدا مل جاتا ہے تو کائنات کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. جو سجدے میں خدا ملتا ہے کیا نہیں مل سکتا. آؤ سجدے کے پابند بنو, غلطی نہ کرو. رات میں کوئی کام نہیں ہے تو جلدی سو, صبح کو جلدی اٹھو. مجبوری ہے دیر سے سوتے, چلو دیر سے سو, لیکن جلدی اٹھو. آپ کہیں گے نہیں اٹھ پاتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز کی اہمیت دل میں پیدا کر, کیونکہ پلین پکڑنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے نا آپ کی. اگر کسی دن فلائٹ پکڑنی ہے تو آنکھ کھلتی ہے نا. تو جب فلائٹ کے لیے کروڑوں فلائٹ سے بڑھ کر ہے ایک وقت کی نماز, کیونکہ فلائٹ چھوٹے گی تو کوئی نقصان نہیں آپ کا آخرت کا, لیکن ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول فرماتے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہے. آقا فرماتے وہ میرے ذمے سے باہر ہے. سنیو, نماز کے پابند بنو.